الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے سوائے انسان اور جنات کے، تمام کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورج ہے، یہ گرمی سے اور روشنی سے انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ چاند ہے، وہ روشنی سے اور ٹھنڈک سے انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ ہوا ہے، وہ بھی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ گویا کہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ انسان کو کیا ہے اس لیے پیدا کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس کی عبادت کی، یعنی کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ مختصر زندگی ہے جس میں سے بہت ساری تو ہماری گزر چکی۔ ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ میری عمر 40 سال ہو چکی ہے۔ اپنی عمر کے اعتبار سے ہر انسان اپنی عمر بتا سکتا ہے کہ اتنی عمر گزر چکی ہے، باقی کتنی ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور دنیا کی زندگی صرف اتنی ہے جیسے کہ سمندر میں انگلی ڈالو، جتنا پانی انگلی پہ لگ کے آیا یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ سمندر جو باقی ہے وہ آخرت کی زندگی، وہ آخرت کی زندگی۔ زندگی دو طریقے کی ہے، آخرت میں زندگی دو طرح کی ہے۔ ایک وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے سلام قول من رب الرحیم، کہ اللہ رب العزت کا سلام قبول کرو۔ اور ایک جو ہے اس سے پہلی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جی یہی ہے نا مولانا جی؟ ہاں، تو دو طریقے کی زندگی ہے وہاں پر، ایک مجرموں والی، جب اللہ حکم دے گا کہ دنیا میں تو تم سب ساتھ رہتے تھے، زنا کیا تو بھی ساتھ رہے، بدکاری کی تو بھی ساتھ رہے، جھوٹ بولا، غیبت کی، قتل کیا، ناحق کسی کو ستایا، سود کھایا، کسی کی زمین دبائی، اللہ کے حکم کو توڑ کے زندگی گزارتے رہے۔ ایک باپ اللہ کے حکم کو توڑ کے زندگی گزار رہا ہے اور بیٹا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا تھی، یہ آخرت ہے۔ آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر مجرم ہوتا ہے تو وہ فرار ہو جاتا ہے، تو اللہ حفاظت فرمائے آخرت کے مجرم بننے سے ہم سب کی، کہ اگر آخرت میں مجرموں کی صف میں نمبر آ گیا تو فرار کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، فرار ہونے کا کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جو زندگی ہے دنیا والی،
یہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم نے گزار لی تو میرے عزیز ساتھیوں پھر ایک ایسی زندگی انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو کہ دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، غم کیا چیز ہے اس کو کبھی بتایا نہیں گیا، پریشانی اس کو کبھی چھو کے نہیں گزری، لیکن ساری عیش و عشرت کا سامان ہونے کے باوجود ایمان کی رتی اس کے پاس نہیں تھی۔ جہنم میں صرف ایک گوتا دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی کوئی راحت کا کوئی سکون کا کوئی پل گزارا ہے؟ اللہ کی قسم وہ قسم کھا بیٹھے گا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں نے ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں گزار رکھا۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو دنیا میں رہتے ہوئے زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ نظر آتی تھی، سکڑا ہوا پیٹ، کمر سے لگا ہوا پیٹ، بکھرے ہوئے پراگندہ بال، خشک کھال، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا تھا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گوتا دیں گے اور پوچھیں گے آدم کے بیٹے کیا تجھ پہ کبھی کوئی پریشانی کا ایک لمحہ گزرا ہے؟ وہ جنت کی نعمتوں میں اپنے آپ کو جب پائے گا تو ساری دنیا کی پریشانی بھول جائے گا اور وہ بھی اللہ کی قسم کھا بیٹھے گا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری ربوبیت کی قسم، تیرے وحدہ لا شریک ہونے کی قسم، میں نے تو ایک لمحہ بھی پریشانی کا نہیں گزارا۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے ہماری یہ مختصر ہے، اگر عیش و عشرت کی گزر رہی ہے یہ بھی ختم ہو جانی ہے، اور تنگ دستی والی گزر رہی ہے وہ بھی ختم ہو جانی ہے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے جس کو بنانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزارے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نمازیں نہ پڑھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور رمضان کے روزے نہ رکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہو، تو پھر قرآن کریم خود فرماتا ہے، قرآن کریم خود فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور کیا بظاہر یہ خود کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ قرآن کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے جھوٹ بولنے کے سبب جہنم میں ایندھن بن جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہماری جو یہ زندگی ہے مختصر زندگی، اس کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لانے کے لیے ہمیں ایمان کو بھی سیکھنا ہوگا، ہمیں احکام شریعت کو بھی سیکھنا ہوگا۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے تعلمنا الایمان قبل ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور پھر کیا سیکھا؟ قرآن کو سیکھا۔ تو پتہ یہ لگا کہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، پتہ کیا لگا؟ ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ جیسے دنیا کا کاروبار بغیر سیکھے وجود میں نہیں آتا انسان کے، ویسے ہی میرے عزیز ساتھیوں ایمان بھی اس وقت تک دل کے اندر تو رہے گا، لیکن اس وقت تک وہ وجود میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اس کو سیکھ نہ لیں۔ ہمیں سیکھنا ضروری ہے، ہمیں کیا کرنا ضروری ہے؟ سیکھنا ضروری ہے۔ اور ہماری عمریں کیسی ہو گئی ہے، اب مولانا کے پاس تو بیٹھ نہیں سکتے چھوٹے چھوٹے بچوں میں آ کے، جی بیٹھ جائیں گے
ہاں اب تو اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو بچانے کا ایک واحد راستہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کے بندو تم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں چل پڑو دین سیکھنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ دین سیکھنے کے لیے. تو اس کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے؟ ہم سب میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے محتاج ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے. ساری مخلوق اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ساری مخلوق اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے قیامت تک سبحان ربی العالی پڑھتی رہے تو بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ہمیں تو اپنی آخرت بچانے کے لیے یہ سب کرنا ہے. اس کے لیے بتائیں کون کون ساتھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے. ترتیب کسی کی ہے چلہ 4 ماہ کی وہ بھی بتائیں، اور نئے سرے سے جماعت بننی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی تاریخ متعین ہے آپ لوگوں کی تو وہ بھی بتا دیں. جی بتائیں. ماشاءاللہ دیکھیے ساتھی تو ماشاءاللہ سارے پرانے لگ رہے ہیں مجھے بیٹھے ہوئے. جی سارے انجن ہیں ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے. کیا نام ہے جی؟ محمد ظہیر ماشاءاللہ. اور بتائیں. عبد الحمید ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. جی یاسین عاصم ماشاءاللہ. حاجی عاصم صاحب ماشاءاللہ قبول فرمائے. اللہ جی محترم ماشاءاللہ. انور صاحب اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کی تمام رکاوٹوں کو عافیت میں تبدیل فرمائے. آپ لوگوں کو اللہ دونوں جہاں میں عافیت والی اور خوشی والی اور برکت والی اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائی. اللہ میدان حشر کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائی. 3 دن کی کوئی ترتیب والے ساتھی ہو، جماعت بن رہی ہو 3 دن کی نقد، تو اس کے لیے بتائی. ابھی 15 دن ہوئے ہیں. اچھا ایک ہی جماعت نکلتی ہے مہینے میں؟ کوشش کریں بڑھانے کی کوشش کریں. ہم اپنے دنیاوی کاروبار بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جی. اللہ حفاظت فرمائے. ایک پلاٹ ہے ہمارے پاس، دوسرے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ایک کمرہ ہے، دوسرے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو دین کے معاملے میں بھی ہم آگے بڑھیں. دنیا کے معاملے میں تو ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہوتا ہے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو کہ میں بھی ایسا ہو. ہاں ماشاء اللہ. بتائے بھائی بتائے. چلو ساتھی مل کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا جماعت بن گئی تو کوئی ساتھی لے جانے کے لیے تو ہو جائے گا نا تیار. جی ماشاءاللہ. اصل میں ڈبے تو جڑ جاتے ہیں جب انجن تیار ہو. جی ہاں تو اس کی کوشش کریں. ساتھی جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ کوشش کر لے تو پھر سارے ساتھی جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو آخر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سائیڈ میں ہو جائے سب ساتھ نوافل